بعض مولانا لوگ میرے جیسے خطرناک تقریروں بولے سنی جنتی مسلمانوں، بولتے ہی نے بیچ میں بیٹھا تھا پیوٹ سنی، انہیں ایسا پھل گیا آٹھ مولانا بول دیا اپن تو جنتی ہے، بولے آج لو گمت اور 2 بوٹل مارنا کر سے۔ تقریر سننے 100 باتیں میرے بھائی، چور بھی آتا، ڈاکو بھی آتا، شریف بھی آتا، ولی بھی آتا، نمازی بھی آتا، انتہائی بیوی کو مار مار کے جلسے کو آتا انہیں بیلٹ لے کے دے کر آتے کہ مولانا سنی جنتی مسلمان، بیگم کو مارا بول کے جنت ملی آج، بولے حولا بنا کے رکھے ہوئے سنیوں کو بھولا بنایا گیا۔ تقریروں میں بولیں گے بابو آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں، ہاں ماشاءاللہ پیچھے بھائی تم بھی جنتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ میرے بھائی ہما کو حولا بنایا گیا، سنیوں کی صف سے حولا بنایا گیا ہے۔ نواز کی مزار پر آپ تشریف لے جائیے، سرکار بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے اقوال ان کی مزار شریف کے پاس لکھے ہوئے گلبرگہ شریف میں۔ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو شخص فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ کی پابندی کے ساتھ اگر مہینے میں ایام بیض کے 3 روزے یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 یہ 3 دن کو ایام بیض کہتے ہیں، اور صوفیہ اکرام کے پاس یہ مہینے میں 3 روزے نفل رکھنا صوفیہ اکرام کی سب سے پہلی نصیحتوں میں سے ہے، صوفیہ اکرام کی تعلیمات میں سے ہے۔ فرماتے ہیں ایام بیض کے 3 روزے اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین نہیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نماز کے لیے تہجد کے وقت میں نہیں اٹھ سکتا تاکہ تہجد بھی پڑھ لے اور فجر بھی پڑھ لے، نہیں اٹھ سکتا، تو بندہ نواز لکھتے ہیں تو پھر ایسے شخص کو صوفیہ کی محفل میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہماری محفلوں سے نکل جائے، یہ ہمارے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کس کی بات کر رہے میرے بھائی؟ ایام بیض کے 3 روزے، روزانہ اوابین کی 6 رکعت، تہجد کی 8 رکعت، پھر اس کے بعد ذکر و اذکار کے ساتھ فجر کی نماز۔ اگر کوئی شخص فرائض و واجبات سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے ساتھ اگر اتنی نوافل کی پابندی نہیں کر سکتا تو وہ صوفیہ کی مجلس میں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ ہماری مجلسوں میں نہ بیٹھے، اٹھ جائے، وہ اس محفل کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات۔ 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے ولی نے بھی نماز چھوڑنے والے کو جنت کی بشارت نہیں دی، عبادت نہیں کرنے والوں کو اپنی کمبل میں چھپا کے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ خدا کی قسم ایسی تعلیمات صوفیہ نے نہیں دی میرے بھائی۔ یہ بدبختی ہے آج ہماری، ہم جاہلوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو برباد، اولیاء اللہ کی تعلیمات و مشن کو برباد، اولیاء اللہ کے طریقے کو ہم نے بھول گئے، ہم شیطان کے طریقے کو نعوذ باللہ صوفیہ کا طریقہ سمجھ بیٹھے۔ یہ مانک مستان کا دربار اس لیے آباد نہیں ہوئے کہ یہ مانک مستان لوگوں کو پڑھ پڑھ کے پھونکتے تھے یا لوگوں کو تعویذیں گنڈے پلیتے دیتے تھے، اس لیے آج آباد نہیں ہوئے کیونکہ مانک مستان یہ کسی ایک عام درجے کے بزرگ کا نام ہے، گھر میں گئے وہاں کھا لیے، یہاں بیٹھے، یہاں ہے، مریدوں کو نہیں 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 نہیں، ان کا دربار اس لیے آباد ہے کیونکہ یہ پوری زندگی میں ایک لمحہ رب کو نہیں بھولے ہیں۔ رب نے کہا ہے میرے محبوب تو نہ رات کی تنہائی میں مجھے بھولتا ہے، نہ دن کے اجالوں میں مجھے بھولتا ہے، نہ تو تاریکی میں مجھے بھولتا ہے، نہ تو بیض میں مجھے بھولتا ہے، تو پھر سن لے میرے پیارے، اب قیامت کی صبح تک تیرا رب تجھ پر رحمت ہی رحمت کرتا چلا جائے گا۔ تیرے دربار کو عام لوگوں کا در نہیں، تیرے دربار کو فیض گنجی نہ بنا دیا جائے گا۔ جو تیرے در پہ آئے گا مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اس کی جھولی بھر بھر کے بیچتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے اولیاء اللہ، یہ رب کو نہیں بھولے میرے بھائی، رب ان کو نہیں بھولتا ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، ہم سمجھے نہیں اولیاء اللہ کیا ہے، اولیاء اللہ کون ہے؟ ہم نے تو غلط مطلب نکال لیا ہے، خالی 11ویں کرنا، کھانا کھلا لینا، جھنڈا چڑھا لینا، دیگوں پہ دیگاں چڑھا لینا، ہم نے یہ سنیت سمجھ لی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایسی سنیت سے توبہ کر لو۔ سنیت صرف جھنڈے چڑھانے، کھانے کھلانے کا نام نہیں، غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھلانے، جھنڈے چڑھانا، یہ سنی کی پہچان ہے۔ غوث پاک کی تعلیمات اصل ہے۔